خوشبو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وزی شان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وزی شان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کھلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں۔ کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ جہاں بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، جہاں بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج جمعہ مبارک بھی ہے اور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اور اہتمام بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ کا خاصہ یہ ہے کہ پورا سال خیر و برکت رہتی ہے، جائز مرادیں بڑی جلدی پوری ہوتی ہیں، آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، اور محفل میلاد مصطفیٰ منانے والے، سننے اور سنانے والے، محفل میں آنے والے لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہے گا۔
اور ایمان سلامت ہوگا تو بندہ ضرور داخلے جنت ہوگا۔ باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ کسی عام ہستی کا میلاد نہیں ہے، یہ اس محبوب کا میلاد ہے جس کے لیے کائنات سجائی گئی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نبی دنیا میں بھیجا اس سے وعدہ لیا کہ جا کے اپنی امت کو میرے نبی کی شان سنانی ہے۔ ان کی کتابوں میں حضور کے تذکرے اور نشانیاں، ان کی کتابیں، صحیفے اور ان کی امتوں کو بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کی کتابوں میں شان مصطفیٰ موجود تھی، اور وہ جانتے تھے جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے محبوب سب سے آخری نبی بن کر، آخری رسول بن کر اس دنیا میں جلوہ فروز ہو۔ کیونکہ پہلے نبی کوئی علاقے کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے، جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، اللہ رب العزت نے آپ کو قیامت تک کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے، نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر جب محبوب کی آمد کا سال آیا تو اس محبوب کی ولادت ہے جن کے لیے دنیا سجائی گئی۔ زمین پہ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، چراغاں نہیں مل رہی تھی، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ محبوب کی آمد کا سال آیا، اللہ رب العزت نے رحمت کی بارشیں برسانا شروع کر، کھیتیاں ہری بھری ہونے لگی، پھول کھلنے لگے، بہار کا سماں بننے لگا۔ کیوں؟ محبوب کی آمد آمد ہے، محبوب کی آمد آمد ہے، تقدیر نکھرنے والی ہے، محبوب کی آمد آمد ہے، تقدیر نکھرنے والی ہے، طیبہ کے ماہ کامل کی تنویر بکھرنے والی ہے، اب اجڑے گلشن لہرائیں گے، سب گیت خوشی کے گائیں گے، اب اجڑے گلشن لہرائیں گے، سب گیت خوشی کے گائیں گے، اے آمنہ تیری جھولی میں رحمت وہ اترنے والی ہے، اے آمنہ تیری جھولی میں رحمت وہ اترنے والی ہے، محبوب کی آمد آمد ہے، تقدیر نکھرنے والی ہے، طیبہ کے ماہ کامل کی تنویر بکھرنے والی ہے۔ رحمت ہی رحمت آنا شروع ہو گئی اور زمین و آسمان سج گئے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امین نے بتایا یہ آسمانوں پہ جو نور کے ستون لگے ہیں جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کی ولادت کی خوشی میں لگائے۔ اور بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان ایک ریشمی قالین بچھایا گیا، سبز رنگ کا قالین بچھایا گیا،
اور نور علی نور ہے جہان، ستارے ہمارے گھر کے قریب ہیں، اور پھر جب محبوب کی ولادت ہوئی خرج منی نور، مجھ سے نور چمکا، جس کی روشنی میں نے بصرے اور شام کے محلات دیکھے، اور دوسری روایت میں اتنا نور تھا کہ نور کے علاوہ کوئی شے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، سونا نبی آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا، سونا نبی آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا۔ پھر بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں محبوب پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، ولادت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، ماں بھی ناپاک، بچہ بھی ناپاک، جگہ بھی ناپاک، یہ اللہ کے محبوب کی ولادت ہے۔ آپ نور کے پردے میں لپٹے ہوئے، خوشبو ہی خوشبو ہے، کیوں عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آقا آپ کے تو گزرنے کی ادنا نشانی یہ ہے، وہ رستہ بھی خوشبوؤں سے مہک ہوتا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور پیارے مصطفیٰ نے آتے ہی سجدہ کیا اور سجدے میں دعا کی، رب ہب لی امتی، مولا میری امت مجھے ہبہ کر دے، مجھے گفٹ کر دے، مجھے دے دے، میں جانوں اور میری امت کا حساب جان۔ اس لیے بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی امتی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو امتی کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد پڑھے، اور سونے بھی لگے تو پھر بھی پڑھ کے سوئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا بلند آواز سے ذرا گونج پڑ جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے سجدہ کیا۔ سجدے کے لیے بندہ خود بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ میرے نبی نے سجدہ کر کے بتایا لوگوں میں پاک پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر ایک اور بھی خصوصیت فرمایا کہ پہلے لوگوں کے لیے مخصوص جگہ پہ عبادت تھی کہ وہاں جا کے کرنی ہے، جب میں پیدا ہوا میرے قدم زمین پہ لگے، اللہ نے پوری روح زمین کو ہی پاک کر دیا۔ یہ ایسا پاک محبوب آیا ہے، اور سجدہ کیا، امت کے لیے دعا کی۔ ولادت ہوندیائی سونے نے سجدے چ سر رکھیا، ولادت ہوندیائی سونے نے سجدے چ سر رکھیا، گناہگاراں نو چین آیا، خطاواں مسکرا پئیاں، گناہگاراں نو چین آیا، خطاواں مسکرا پئیاں، ایک کون آیا جدے آیا، بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں، ہزاراں مسکرا پئیاں۔ پھر عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ بچوں کی جو پرورش تھی وہ دیہات میں ہوتی، دائیاں آتی بچوں کو لے جاتی، وہاں صاف ستھرا ماحول ہے، اچھی پرورش اور فصیح خالص عربی زبان۔ تو اس سال بھی بڑی بڑی دائیاں آئیں
اور حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے، اب غریب ہے، سواری بھی کمزور ہے، 4 سالی سے فاقے بھی ہے، اور اپنا بھی ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، بیٹا ہے جو دودھ پیتا ہے، اتنا دودھ بھی نہیں کہ بیٹا بھی سیر ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ مکے کی طرف آئیں کہ مجھے بھی کوئی بیٹا مل جائے گا، چلو معاوضہ ملے گا، گزارا اچھا ہو جائے گا۔ وہ دائیاں پہلے پہنچ گئی ہیں، انہوں نے آ کے امیروں کے بچے لے لیے ہیں، لیکن حلیمہ کا مقدر آج جاگنا تھا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اور دائیاں آتی اور آقا علیہ السلام کے گھر میں بھی گئی، مامون نے آنکھ کھول کے کسی کو دیکھا ہی نہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، پیچھے غریب حلیمہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ غریبوں کے لاجپال نبی بن کے آئے ہیں، انہوں نے غریبوں کو نوازا ہے، ادھر حلیمہ کو نوازا، ادھر ابو ایوب انصاری جب مدینے ہجرت فرمائی مصلی پہ بیٹھے رو رہے تھے، ادھر ان کا کام بن گیا۔ جب براق جبریل امین لینے گئے، 40,000 براق میں کمزور وہ رو رہا تھا، پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا کہ نہیں، اس پہ نظر کرم فرمائی ہے۔ وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، تو حلیمہ جب پہنچتی ہیں پیچھے رہ گئی ہیں، وہ پہلے آنے والی دائیاں بچے لے کر نکل رہی ہیں، تو آپ کی ملاقات آقا علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب سے ہو جاتی ہے، اور آپ کو گھر لے جاتے ہیں۔ بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام سفید رنگ کے اونی کپڑے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، میں نے جب پردہ ہٹایا، پیارے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی اور نور کی شعاع نکلی جو آسمان تک کے، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، سونا نبی آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی نور کی شعاع نکلی، آسمان تک گئی، اور سرکار مسکرائے، بتا دیا کہ حلیمہ آ گئی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں تو حسن و جمال دیکھتی رہ گئی۔ بھئی حلیمہ تو نے کیا دیکھا؟ وہ چہرہ جس کو اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس کی ترجمانی پیر میر علی شاہ صاحب کی زبانی کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانیے، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھ چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ فرماتی میں دیکھتی رہ گئی کہ اب آقا علیہ السلام کو حاصل کرنا ہے، لے کر جانا ہے۔ میں نے اپنے خامہ سے مشورہ کیا، ہم نے آقا علیہ السلام کو حاصل کر لیا۔ جب میں سواری پہ سوار ہوئی نا، میری وہ کمزور سواری جو پہلے پیچھے رہ گئی تھی، چلتی نہیں تھی، آقا علیہ السلام سوار ہوئے، وہ تیزی سے اٹھی، فرش ہو گئی، اس نے 3 بار کعبۃ اللہ شریف کی طرف سجدہ کیا، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے سید المرسلین کی سواری بنا دی ہے، نبی آخر الزمان کی سواری بن گئی ہوں۔ اور پھر وہ سواری جب چلتی ہے تو فرماتی ہے بی بی حلیمہ کہ سواری جب چلی تو اس کی رفتار اتنی ہو گئی ہے، پہلی جانے والی دائیوں کو کراس کر رہی ہے، پیچھے چھوڑ رہی ہے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ مجھے آوازیں دیتی ہے نی حلیمہ سواری بدل لی ہے، فرماتی ہے نہیں نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ اور پھر حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ سوکھی کھیتیاں ہری ہوتی ہیں، سوکھے درخت ہرے بھرے ہوتے جاتے ہیں، جہاں جہاں سے میرے معبود سواری پہ گزرتے جاتے ہیں۔ ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں، ہزاراں مسکرا پیاں۔ بی بی حلیمہ فرماتی میری سواری سب سے آگے نکل گئی، اور میں جس درخت پتھر پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہوں نا، اب ایک ہی آواز آتی ہے مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد
کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ تیری گود میں جو گلے ہاشمی ہے تیری گود میں جو گلے ہاشمی ہے طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ۔ حضرت بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں اپنے قبیلے میں پہنچ گئی، جب اپنے گھر پہنچ گئی نا پیارے محبوب کے جسم مقدس میں اتنی خوشبو ہے کہ میرے قبیلے کے ہر گھر سے مشک کی خوشبو آنے لگی، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آقا آپ کے گزرنے کی ادنا نشانی یہ ہے، وہ رستے بھی خوشبوؤں سے مہک اٹھتے ہیں۔ تو بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا پورا قبیلہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا اور آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو گئی، بکریوں کو چراگاہ ملنی شروع ہو گئی، بکریاں سیر ہونا شروع ہو گئی، دودھ اتنا بڑھ گیا کہ رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ اور رات کو پیارے محبوب کے رخ روشن سے آپ کا گھر بھی روشن و منور ہو گیا۔ وہ سہیلیاں پوچھتی ہیں نہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، ساری رات چراغ جلاتی ہے، تیرے گھر سے روشنی نکلتی رہتی ہے، چراغ بند کر دیا کر، بڑا خرچہ کرتی ہے۔ فرماتی ہیں جس دن سے رب کے حبیب آئے ہیں میں چراغ نہیں جلاتی، ان کے رخ روشن سے میرا گھر روشن و منور رہتا ہے۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ فرماتی ہے محبوب کے چہرے کی روشنی سے میرا گھر روشن و منور رہتا ہے۔ تو بندہ حیران ہو کہ اتنا نورانی چہرہ، یار یہاں تو نور تقسیم ہو رہا ہے۔ مسند احمد حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں صحابی رسول قتادہ بن نعمان نبی پاک کی بارگاہ میں رات کو بیٹھے، پیار کی گفتگو ہو رہی ہے، رات کافی گزر گئی، آسمان پہ کالے بادلوں کی گٹھا بھی ہے، جب اٹھ کے چلے تو اندھیرا ہی اندھیرا، نظر کچھ نہیں آتا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے درخت کی ایک شاخ ایک ٹہنی عطا فرمائی، فرمایا جب چلو گے 10 ہاتھ آگے روشنی کرے گی، 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم گھر پہنچو گے نا ایک کالی چیز ملے گی، اسے بھی اسی سے مار کے بھگا دینا ہے۔ اگلی بات بھی بتا دی گھر کیا ہوگا۔ اور قتادہ بن نعمان جب چلے وہ ٹہنی 10 ہاتھ آگے روشنی دے رہی ہے، 10 ہاتھ پیچھے روشنی دے رہی ہے۔ بریلی کے تاجدار بولے، عشقوں کے امام بولے، آپ فرماتے جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ فرماتے جو مانگنے والا آتا ہے نا وہ نور کے توڑے گٹو تھیلے بورے بار بار کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کو پرچور سودا نہیں ہے، تھوک کے حساب سے مل رہا ہے۔ وہ نور کے تھیلے گٹو بورے بار بار کے لیے جا رہا ہے، اور یہ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ فرمایا جتنے بھی لے جائیں وہ لیتے جائیں، یہ نور کی سرکار ہے، یہاں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے ایک دن رضائی بہن بی بی شیمہ، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم، نبی پاک کو لے کر باہر چلی گئی۔
آپ نے دیکھا تو جلال میں آئی، پیچھے گئی، شیما لے کر واپس آ رہی ہے، فرماتی ہے شیما تجھے پتہ نہیں نرم و نازک سا چھوٹا سا تیرا ویر، گرمی میں دوپہر کا وقت ہے تو لے کر چلی گئی، ویر کو گرمی لگ جائے گی۔ بی بی شیما کہتی امی ناراض نہ ہو، میرے ویر کو گرمی نہیں لگتی، جب یہ چلتے ہیں آسمان پہ بادل آ کے سایہ کرتا ہے، جب ٹھہر جاتے ہیں بادل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ اور بی بی شیما کے بھائی آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بی بی حلیمہ کے بیٹے ایک دن کہتے ہیں امی جان ہمارے ساتھ جب ہمارا ننا ویر چلا جاتا ہے نا بکریوں کے پاس ہمارے ساتھ محبت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو ہم بڑے عجیب و غریب واقعے دیکھتے ہیں۔ بی بی حلیمہ فرماتی کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب ہم بکریوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، جب یہ ہمارے ننے ویر کنویں کے قریب آتے ہیں تو کنویں کا پانی خود ہی اوپر آ جاتا ہے، ہم بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں، اور جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں چراگاہ بننی شروع ہو جاتی ہے، سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی ہیں، سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آرام کرتے ہیں تو بادل آ کے سایہ کرتا ہے۔ ان جیسا کوئی نہیں، اس لیے ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسی ولادت کسی کی نہیں، ان جیسا بچپن کسی کا نہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، تو اسی لیے ان کا میلاد بھی پوری دنیا میں نرالے انداز سے منایا جاتا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ